بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ وہ آج کینیڈا کے اولڈ ہوم میں مقیم تھا۔ کوئی اس کا وارث بننے کو تیار نہیں تھا۔ پاکستان میں وہ جج تھا اور پتہ نہیں وڈیروں کو خوش رکھنے کے لیے اس نے کتنے بے گناہ لوگوں کو جیل جیسے زندان میں دھکیل دیا تھا۔ آپ بھی پڑھیے اس کی کہانی اسی کی زبانی۔ میرا نام فرقان عزیز ہے۔ میں پاکستان میں بلوچستان کا رہائشی تھا۔ میرا تعلق ضلع جھیل مگسی سے تھا۔ میں مڈل کلاس فیملی سے تھا اور وڈیروں جیسی عیش و عشرت کی زندگی جینے کا عادی تھا۔ میں نے وکالت کا امتحان پاس کرتے ہی جج بننے کی ٹھان لی اور جج بن کر لوگوں کو انصاف فراہم کرنا یا غریبوں کی ڈھال بننا میرا بالکل بھی مقصد نہیں تھا۔ میرا مقصد حرام یا حلال جیسے بھی ہو پیسہ کمانا تھا۔ میں پیسہ کما کر وڈیروں جیسی زندگی جینا چاہتا تھا اور بہت غور و فکر کے بعد میں نے جج بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ میری نیت سے واقف ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے ارادوں میں کامیاب کیا اور مصنف کے عہدے پر فائز کر دیا۔ میں نے پہلے دن سے وکلا یہاں تک کہ ان کے منشیوں سے بھی پیسے لینا شروع کر دیے۔ جتنا بڑا کیس ہوتا میں اتنے بھاری دام وصول کرتا اور جو آدمی پوری قیمت ادا کرتا میں اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتا، اور ظاہر ہے قیمت ہمیشہ مالدار یا وڈیرا ہی ادا کر سکتا تھا، کسی غریب کے بس کی بات نہ تھی۔ یوں میری عدالت میں آنے والا ہر مالدار ملزم پیسے دے کر باعزت بری ہو جاتا، جبکہ ہر غریب ملزم قانون کے مطابق زیادہ سے زیادہ سزا کا مستحق ٹھہرتا اور لمبے عرصے تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا۔ مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایک بھی فیصلہ یاد نہیں جو میں نے خوف خدا کی بنیاد پر یا ایمانداری سے کیا ہو۔ میرے پاس حرام طریقے سے کمائے گئے کروڑوں روپے جمع ہو گئے اور میری ملازمت اختتام کے قریب پہنچی تو مجھے بھی باقی بیوروکریٹس کی طرح ملک سے باہر گھر خریدنے اور کاروبار کرنے کی سوجی۔ یوں میں نے مختلف ذرائع سے پیسہ بیرون ملک منتقل کیا اور پھر انتظار کرنے لگا کہ کوئی سیاسی طور پر مضبوط اسامی یا بیرون ملک مقیم ملزم کسی کیس میں میرے قابو لگے اور میں اس سے مفت میں بیرون ملک سیٹ ہونے کی ڈیل کر لوں۔ مجھے اس بار بھی مایوسی نہیں ہوئی۔ یوں میری ملازمت کے آخری ایام میں میرے پاس ایک کیس آ گیا جس میں ایک مقامی وڈیرے کا بیٹا جو کہ کینیڈا میں مقیم تھا اپنے دوست کے ساتھ پاکستان آیا ہوا تھا اور یہاں نشے میں دھت ہو کر کسی غریب کی بیٹی کی عزت کو پامال کر گیا۔ غریب شخص نے انصاف کی خاطر قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا تو قانون کے پہرے داروں نے ہی اسے لوٹ کھسوٹ کر دروازے سے واپس موڑ دیا، یعنی پولیس والوں نے مخالف پارٹی وڈیرے سے بھاری مال لے کر غریب آدمی کو بھگا دیا، مگر وہ پھر بھی نہ سمجھ سکا کہ یہاں غریب کے لیے انصاف ممکن نہیں، لہٰذا اس نے ہمت نہ ہاری اور میری عدالت میں آ پہنچا۔ جب میں نے کیس کی نوعیت دیکھی اور دونوں پارٹیوں کا جائزہ لیا تو میں نے کیس سننے سے پہلے ہی وڈیرے کے حق میں فیصلہ سنانے کا ارادہ کر لیا۔ یوں جب وڈیرے کے پاس عدالت کا بلاوا پہنچا وہ بھی مجھ سے ڈیل کرنے کے لیے چلا آیا۔ میں نے اس سے پوری فیملی کے لیے کینیڈا کی نیشنلٹی مطالبہ کر لیا۔ اس نے مجھ سے کچھ وقت مانگا اور ہمارے کاغذات جمع کروا دیے۔ یوں پہلے میرے بچے کینیڈا منتقل ہوئے اور وہاں سیٹ ہوئے۔ جب تک میرے بچے سیٹ نہ ہو گئے میں کیس کو لٹکائے رکھا اور 1.5 سال بعد پولیس سے ملی بھگت کر کے لڑکے اور لڑکی دونوں پر زنا کی FIR درج ہونے کی وجہ سے دونوں کو جیل کی دھمکی دے دی۔ یوں اس غریب کو ڈرا دھمکا کر وڈیرے سے صلح کروا دی۔ صلح کے تیسرے دن ہی وڈیرے نے اس لڑکی کو والدین سمیت قتل کروا دیا جس کے قاتل یقیناً آج بھی نہیں مل سکے ہوں گے، کیونکہ وڈیرے کو خطرہ تھا وہ شخص دوبارہ اس کے کسی مخالف کے کہنے پر کسی اور عدالت میں نہ جا پہنچے۔ وہ میری زندگی کا آخری فیصلہ تھا۔ اس کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ لی اور اپنے بچوں کے پاس کینیڈا شفٹ ہو گیا، مگر میرے بچے جنہوں نے میری حرام کی کمائی پر پرورش پائی تھی وہ کینیڈا کے ماحول میں رنگ چکے تھے۔ میرے بیٹے نے اپنا بار بنا لیا تھا جبکہ بیٹی ایک کلب میں بطور نائٹ گرل کام کرنے لگی تھی۔ میں نے بچوں کو راہ راست پر لانے کی لاکھ کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخرکار میں نے طیش میں آ کر بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیا کیونکہ مجھے گوارا نہیں تھا کوئی غیر محرم اور وہ بھی غیر مسلم میری بیٹی کے جسم کو چھوئے، مگر میری بیٹی نے پولیس بلا لی اور مجھے 6 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔
6 माह बाद जब मैं निकला तो पता चला मेरा बेटा और बेटी दोनों ही ये शहर छोड़कर कहीं और जा चुके हैं। इसके बाद लाख ढूंढने पर भी मैं अपने बेटे और बेटी को ना पा सका और आज खुद भी एक ओल्ड होम में इबरत की तस्वीर बने पड़ा हूँ। मैंने जिंदगी में उरूज देखा, मगर मुझे जब लगा कि मैं अब उरूज पर हूँ, ऐन उस वक्त पर मुझे ज़वाल ने आ लिया। मेरी बीवी मुझे छोड़कर वापस पाकिस्तान शिफ्ट हो चुकी है। बच्चे पता नहीं किन राहों के मुसाफिर हो चुके हैं। मैं अभी मकाफाते अमल से गुजर रहा हूँ और सोच रहा हूँ जिस रब ने मकाफाते अमल का इतना ज़बरदस्त निज़ाम बना रखा है, उसने मौत के बाद अजाब कितना सख्त तैयार कर रखा होगा। और अब से बख्शिश मांगने के लिए जब माजी पर नज़र डालता हूँ तो मुझे कोई नेकी नज़र नहीं आती जिसके वास्ते अल्लाह ताला से माफ़ी तलब कर सकूँ। मेरी तमाम लोगों से इल्तिजा है, जुल्म का बदला मिलकर रहता है, लिहाजा किसी पर जुल्म करते हुए खौफ खुदा दिल में ज़रूर लाया करो। खुदा का खौफ आपको जुल्म करने से बाज रखेगा।